نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 51 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو سب ایمان لائے دنیاوی زندگی میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن کھڑے ہوں گے گواہ۔ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، جس دن نہیں وہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت۔ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں، اور اس دن بھی جب کھڑے ہوں گے، جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی دشمن کو ذلیل اور ان کو غالب کریں گے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض نبی قتل کر دیے گئے، جیسے حضرت یحییٰ اور زکریا وغیرہ، اور بعض ہجرت پر مجبور ہو گئے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وعدہ امداد کے باوجود ایسا کیوں ہوا؟ دراصل یہ وعدہ غالب حالات اور اکثریت کے اعتبار سے ہے، اس لیے بعض حالتوں میں اور بعض اشخاص پر کافروں کا غلبہ اس کے منافی نہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پر بعض دفعہ اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت کافروں کو غلبہ عطا فرما دیا جاتا ہے، لیکن بالآخر اہل ایمان ہی غالب اور سرخرو ہوتے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کے قاتلین پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیا، جنہوں نے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی اور انہیں ذلیل و خوار کیا۔ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے کر مارنا چاہا، اللہ نے ان یہودیوں پر رومیوں کو ایسا غلبہ دیا کہ انہوں نے یہودیوں کو خوب ذلت کا عذاب چکھایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا یقیناً ہجرت پر مجبور ہوئے، لیکن اس کے بعد جنگ بدر، احد، احزاب، غزوہ خیبر اور پھر فتح مکہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کو جس طرح غلبہ عطا فرمایا، اس کے بعد اللہ کی مدد کرنے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ الاشہاد شہید گواہ کی جمع ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء گواہی دیں گے، یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گواہی دیں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑے ہونے کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ جس دن نفع نہیں دے گی ظالموں کو ان کی معذرت۔ وَلَهُمُ اللعنت، اور ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو ہدایت اور ہم نے وارث بنایا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ معافی مانگیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ، اپنے گناہوں کی اور تسبیح کرتے رہیے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح کو اور شام کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو سب جھگڑا کرتے ہیں ان آیات میں، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لیے یہ معذرت باطلہ ہوگی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو ہدایت اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی نبوت اور تورات عطا کی، جیسے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، المائدہ 44۔ یعنی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی باقی رہی، جس کے نسلاً بعد نسل وہ وارث ہوتے رہے، یا کتاب سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں۔ ان سب کتابوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، آیت نمبر 54، ہدایت اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ہدم و ذکرہ مصدر ہے اور مفعول لاجلا ہیں اور حال کی جگہ واقع ہے، بمانی ہادی اور مذکر، ہدایت کرنے والی، اور نصیحت کرنے والی عقل مندوں سے مراد عقل سلیم کے مالک ہیں، کیونکہ وہی آسمانی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہدایت و نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو گدھوں کی طرح ہیں جن پر کتابوں کا بوجھ تو لدا ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ بے خبر ہوتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ تو آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگیے اپنے گناہوں کی، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ صبح کو اور شام کو۔ گناہ سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہیں جو بتقاضۂ بشریت سرزد ہو جاتی ہیں، جن کی اصلاح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا استغفار بھی ایک عبادت ہی ہے، اجر و ثواب کی زیادتی کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یا مقصد امت کی رہنمائی ہے کہ وہ استغفار سے بے نیاز نہ ہو۔ العشیشی سے دن کا آخری اور رات کا ابتدائی حصہ، اور الابکار سے رات کا آخری اور دن کا ابتدائی حصہ مراد ہے۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر، بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس نہیں ہے ان کے سینوں میں، الا کبر ما ہم ببالغی، مگر بڑائی نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو، فاستعذ باللہ، تو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر، یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا زیادہ بڑا ہے، من خلق الناس، پیدا کرنے سے لوگوں کے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے، وما يستوي الاعمى، اور نہیں وہ برابر ہو سکتا، وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، بغیر کسی دلیل کے جو آئی ہو ان کے پاس نہیں ہے ان کے سینوں میں، مگر بڑائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے وہ ہرگز پہنچنے والے اس بڑائی کو، سو آپ پناہ مانگیے اللہ سے، بے شک وہی خوب سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر آسمانی دلیل کے بحث و حجت کرتے ہیں، یہ محض تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، تاہم ان سے جو ان کا مقصد ہے کہ حق کمزور اور باطل مضبوط ہو وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی پھر یہ کیوں اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جبکہ یہ کام آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے
ان کی تخلیق سے بہت آسان ہے، اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، اور انہوں نے عمل کیے نیک اور نہ برائی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں، بہت ہی کم تم سب نصیحت حاصل کرتے ہو۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، کوئی شک نہیں، فیہا اس میں، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے تم سب مجھے پکارو میں قبول کروں گا تمہاری پکار کو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون، بے شک وہ لوگ جو سب تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ضرور وہ سب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نہ برائی کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مطلب ہے جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں، اسی طرح مومن اور کافر بھی، اور نیکوکار اور بدکار برابر نہیں، یعنی قیامت کے دن ان کے درمیان جو عظیم فرق ہوگا وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا تمہاری دعا پکار کو، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ گزشتہ آیت میں جب اللہ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا تو اب اس آیت میں ایسی رہنمائی دی جا رہی ہے جسے اختیار کر کے انسان آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اس آیت میں دعا سے اکثر مفسرین نے عبادت مراد لی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ حدیث میں بھی دعا کو عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ الدعاء هو العبادہ، مسند احمد 271-4۔ علاوہ ازیں اس کے بعد یستکبرون عن عبادتی کے الفاظ سے واضح ہے کہ مراد عبادت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دعا سے مراد دعا ہی ہے، یعنی اللہ سے جلب نفع اور دفع ضرر کا سوال کرنا، یعنی نفع کا مانگنا، جلب نفع یعنی نفع کی ڈیمانڈ کرنا، مانگنا، سوال کرنا، اور دفع ضرر یعنی برائی کو دور کرنے کا سوال کرنا، کیونکہ دعا کے شرعی اور حقیقی معنی طلب کرنے کے ہیں۔ دوسرے مفہوم میں اس کا استعمال مجازی ہے۔ علاوہ ازیں دعا بھی اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے اور حدیث مذکور کی روح سے عبادت ہی ہے، کیونکہ مافوق الاسباب طریقے سے کسی سے کوئی چیز مانگنا اور اس سے سوال کرنا یہ اس کی عبادت ہے۔ مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو طلب حاجات اور مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح مافوق الاسباب طریقے سے کسی کو حاجت روائی کے لیے پکارنا اس کی عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عبادت سے انکار و اعراض یا اس میں دوسروں کو شریک کرنے والوں کا انجام ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار ہونے سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔